اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تمکین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کے ذریعے اللہ رب العزت نے تدوین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے۔ اکابر علماء دیوبند کے ذریعے اللہ نے تطہیر دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے امت کو عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اصحاب پیغمبر نے دنیا میں پھیلایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پیغمبر کے دین کو لکھوایا اور امت کے حوالے فرمایا ہے، اور اس دین میں اگر لوگوں نے کمی اور بیشی کرنے کی ناپاک جرات کی ہے تو علماء دیوبند نے تطہیر دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہدایہ جو احناف کی معتبر کتاب ہے اس کا مصنف جا بجا عند ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ کہہ کے اصحاب پیغمبر کی توہین کرتا ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہنا یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم تو خاص نہیں کرتا، قرآن کریم پیغمبر کے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ اگر قرآن سے پوچھو تو وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ میں نے کہا بالکل، حضرت امام ابو حنیفہ نے زیارت کی حضرت انس بن مالک کی، زیارت کی عبداللہ بن انیس کی، زیارت کی عبداللہ ابن ابی اوفا کی، زیارت کی عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی کی، زیارت کی ہے واصلہ بن اسقا کی، زیارت کی عائشہ بنت حجرت کی رضی اللہ عنہ، اور یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، تابعی تو ہوئے، اور تابعی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا قرآن سے ثابت ہے۔ پھر مجھے وہ شخص کہنے لگا یہ جو علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہو، کیا یہ ضابطہ غلط بیان کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، علماء نے ضابطہ بھی غلط بیان نہیں کیا، بالکل ٹھیک بیان کیا۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، اگر قرآن اجازت دیتا ہے علماء منع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن اہل علم کے لیے بات کرتا ہے لیکن کچھ جہلا کے لیے پابندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے حضرت عمر نے فرمایا لکھا تو آدمی کو شک پڑے گا عمر بن عبد العزیز ہیں یا بن خطاب ہیں۔ اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہر بندہ سمجھے گا بن خطاب ہیں، اگر رحمت اللہ علیہ لکھا تو سمجھے گا بن عبد العزیز ہے۔ اس لیے ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے یہ تابعی ہے یا صحابی، صحابی ہے یا غیر صحابی، وہاں تو فرق کرنے کی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن جس کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف اور مسلم ہو کہ پوری دنیا جانتی ہو صحابی نہیں، وہاں رضی اللہ عنہ لکھ بھی دیں تب بھی اشتباہ نہیں پڑتا۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے اور علماء کے رسول کو توڑا بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جرم ہے تو اس میں صاحب ہدایہ تنہا نہیں ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے، وہ بھی جا بجا اپنے فتاوی میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ فرما دیتے ہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تدوین دین کا یہ بہترین منصب سر انجام دیا ہے، فریضہ سر انجام دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو اس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تقلید کا فائدہ۔ میں نے کہا کل کو یہود و نصارہ کہہ دیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو
اس نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ۔ آپ نے کہنا اگر نبی نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، تو ہم بھی کہہ دیں امام ابو حنیفہ نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، جواب تو بن جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کتاب بھی تصنیف کی ہے، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، یہ خود بھی لکھتے ہیں، شاگرد بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا کام کر کے امت پہ احسان کیا ہے۔